بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دبستان مرثیہ کے ساتھ اصغر مہدی اشر چوتھی قسط لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اردو مرثیے میں مکالمہ نگاری پر۔ ناظرین، اردو مرثیہ اپنی فنی ساخت، فکری گہرائی اور ادبی عظمت کے اعتبار سے اردو شاعری کی ممتاز ترین صنف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد واقعہ کربلا پر استوار ہے، لیکن اس کی وسعت صرف ایک تاریخی یا مذہبی واقعے تک محدود نہیں، بلکہ اس میں انسانی زندگی کے ابدی اقدار، اخلاقی عظمت، حق و باطل کی کشمکش، صبر و استقامت، ایثار، قربانی اور آزادی کے تصورات نہایت مؤثر انداز میں جلوگر ہوتے ہیں۔ مرثیے کی اس فنی عظمت میں کردار نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، جزیات نگاری، زبان و بیان اور مکالمہ نگاری بنیادی عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے کردار نگاری پر آپ سے گفتگو مکمل کر لی ہے۔ اب ہم بات کریں گے مکالمہ نگاری کی، جو کہ مرثیے کی وہ فنی خوبی ہے جس نے اسے محض ایک بیانیہ نظم نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے ایک زندہ، متحرک اور ایک ڈرامائی فن پارہ بنا دیا ہے۔ خصوصاً انیس نے اپنے مرثیوں میں مکالمہ نگاری کو ایسی فنی بلندی عطا کی کہ ان کے کردار گویا پڑھنے والے کے سامنے بولتے، چلتے اور سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین، مکالمہ نگاری کا مفہوم کیا ہے؟ مکالمہ نگاری کہتے کسے ہیں؟ ادبی اصطلاح میں مکالمہ نگاری سے مراد کرداروں کے درمیان ایسی گفتگو ہے جو ان کی شخصیت، نفسیات، ان کے جذبات، ان کے خیالات اور حالات کی صحیح ترجمانی کرے۔ کامیاب مکالمہ اسے کہتے ہیں جو کردار کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو، غیر ضروری طوالت سے پاک ہو اور واقعے کی پیش و رفت میں مدد دے۔ ناظرین، مکالمہ یا مکالمہ نگاری اصل میں کردار کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور اسی سے اس کے باطن کی کیفیت سامنے آتی ہے۔ مرثیے میں مکالمہ صرف گفتگو نہیں، بلکہ کردار کی روح اور اس کے باطنی احساسات کا اظہار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرثیے میں مکالمہ نگاری کی ضرورت کیوں آئی؟ میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ واقعہ کربلا میں مختلف کردار موجود ہیں جو کہ انتہائی مقدس ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، جناب زینب علیہ السلام، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت سکینہ، حضرت علی اصغر، اور پھر اصحاب حسینی، حضرت حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن خین۔ ناظرین، یہ تمام مقدس ہستیاں اگر شاعر صرف ان کے اعمال بیان کرے تو مرثیہ محض ایک تاریخی داستان بن کر رہ جائے، لیکن جب یہی کردار خود بولتے ہیں، کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، تو ان کی شخصیت، ان کے جذبات، ان کا عقیدہ اور عزم پوری قوت کے ساتھ پڑھنے والے کے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے مکالمہ نگاری کو مرثیے کی جان سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ اردو مرثیے کے ابتدائی دور میں مرثیہ نگاروں نے مکالموں کو مختصر رکھا ہوا تھا، اور یہ کہوں تو بجا ہے کہ وہ مکالمے رسمی تھے۔ اس زمانے میں مرثیہ زیادہ تر مصائب کا بیان تھا، اور جب مرثیے کا ارتقاء ہوا، ضمیر کا دور آیا، میر انیس کے والد خلیق کا دور آیا، ان کے زمانے میں مکالمہ نگاری میں فنی شعور پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد کی نسل نے، جو کہ میر انیس، مرزا دبیر اور ان کے ہم عصر شعراء تھے،
انہوں نے اس فن کو اپنے کمال تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ناظرین، مرثیے کی سب سے بڑی ادبی خصوصیت اس کی فطری مکالمہ نگاری ہے۔ مکالمے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے دو جیتے جاگتے انسان آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، آپس میں ایسی بات چیت ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو وہیں اس جگہ محسوس کرتا ہے جہاں پر وہ مکالمے بولے جا رہے ہوں۔ ناظرین، مکالمے یا مکالمہ نگاری کی اہم خصوصیات آپ کے نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کردار ہے اس کے مطابق زبان کا استعمال۔ دوسرا، ہر کردار کی زبان اس کی عمر، اس کے مرتبے، اس کی جنس، اس کے مزاج اور جن حالات میں وہ مکالمہ ادا کر رہا ہے اس حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین کی زبان میں آپ کو وقار، حکمت اور صبر ملے گا۔ حضرت عباس کے مکالموں میں وفاداری، عزم، غیرت جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت زینب کی گفتگو میں آپ کو صبر، استقامت اور قطیبانہ جلال نظر آئے گا۔ حضرت سکینہ کے مکالموں میں آپ کو معصومیت اور شفقت نمایاں نظر آئے گی۔ ناظرین، جب ہم اساتذہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے مکالموں میں ہمیں تسنع نہیں ملتا، وہ روزمرہ انسانی گفتگو کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے قاری ان سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مکالمے میں ایک اور بات جس کی بہت ضرورت ہے وہ نفسیاتی گہرائی کی ہے۔ جب ہم انیس اور دبیر کی بات کرتے ہیں تو یہ شعراء کرداروں کی ذہنی کیفیت کو مکالموں کے ذریعے نمایاں کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت امام حسین کا صبر، جناب زینب کا ضبط، حضرت عباس کی بے قراری، حضرت قاسم کا شوق شہادت، حضرت سکینہ کی معصوم التجائیں، یہ سب مکالموں میں پوری شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہیں۔ ناظرین، جذبات کی شدت، مکالمہ ظاہری بات ہے اثر انگیز نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں ایموشن نہیں ہوگا، جب تک کہ اس میں جذبات کی شدت نہیں لائی جائے گی۔ مرثیے کے مکالمے قاری کے دل پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں، وہ چاہے رخصتی ہو یا جنگ کی اجازت ہو، شہادت ہو یا شام غریمہ کے مکالمے، یہ اس قدر مؤثر ہوتے ہیں کہ سامع بے اختیار اشکبار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مرثیے کے بہت سارے ایسے مکالمے ہیں جو کہ زبان زد عام ہیں، اور یہ مکالمے کبھی حضرت امام حسین اور حضرت عباس کے درمیان ہیں، جہاں یہ مکالمے وفاداری اور بھائی چارے کی بہترین مثال پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عباس بار بار میدان میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں جبکہ امام حسین ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مکالمے محبت، ایثار اور قربانی کا حسین امتزاج ہیں۔ اسی طرح امام حسین اور حضرت علی اکبر کے درمیان مکالمے، باپ اور بیٹے کا یہ مکالمہ اردو ادب کے عظیم ترین مکالموں میں شمار ہوتا ہے، جس میں شفقت، اطاعت، قربانی اور رضا کی اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت قاسم اور امام حسین، حضرت قاسم کی اجازت طلبی، امام حسین کے جوابات، ان کا عشق شہادت، ان کا ادب، ان کی اطاعت اور دینی حمیت ان مکالموں کا شاہکار ہے۔ اسی طرح جناب زینب اور امام حسین کے درمیان بولے جانے والے مکالمے، بہن اور بھائی کے درمیان ہونے والی گفتگو مرثیے کی جذباتی بلندی کی مثال ہے۔ یہ تمام مکالمے صبر و رضا، توکل اور عزم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سکینہ اور امام حسین، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں کی بابا، معصوم بچی کے سوالات اور باپ کے جوابات مرثیے کے سب سے زیادہ رقت انگیز حصوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین، جی تو چاہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام مکالمے آپ کے سامنے پیش کروں، مگر پھر بھی وقت کی قلت کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ 5-6 مرثیوں میں سے ان مکالموں کی مثال
آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ مرثیے میں مکالمہ نگاری کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ ناظرین، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، میں نے اس مرثیے کو بہت کوٹ کیا ہے، اور یہ مرثیہ اکیڈیمیا میں اور مجالس میں، اور اس کے علاوہ مرثیے کے فن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ مرثیہ بہت زیادہ کوٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس مرثیے میں مکالمہ نگاری اپنی اوج پر ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب علمداری کی بات آتی ہے، حضرت اون و محمد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں اکثر جب مجلسیں پڑھتا ہوں اور یہ مرثیہ پڑھتا ہوں تو اس میں یہ ضرور بات کہتا ہوں کہ جب ہم حضرت اون و محمد کی بات کریں گے تو ان کے ددیال میں بھی اور ننیال میں دونوں میں جو ہے وہ علمداری ہے۔ جعفر طیار، مولا علی، یہ دونوں علمدار ہیں، اور ظاہری بات ہے جب علمداری کا سوال میدان کربلا میں آیا تو ہتھیار ادھر لگا چکے آقائے قاسوام، طیار ادھر ہوا علم سید الانام، کھولے سروں کو گرد تھیں سیدانیاں تمام، روتی تھی تھامے چوبے علم قاہر امام، تیغیں کمر میں دوش پش شملے پڑے ہوئے، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے، گئے ماں کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم، نعرہ کبھی یہ تھا کہ نثار شہ امم، کہتے تھے کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم، آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ ذی حشم، کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا، اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا، کچھ مشورہ کریں جو شہنشاہ خوش خصال۔ اب یہاں چھوٹے 9-10 برس کے سن کے جو فرزند ہیں وہ جناب زینب سے سوال کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ علم آخر میں کس کو ملے گا، اور یہ مکالمے ماں کی شفقت بھی دکھاتے ہیں، اس کے علاوہ ماں کو بچوں پر سختی کرتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد اسی ماں کو جب بچے جواب تعظیماً اس کے سوال کا دیتے ہیں تو ماں کی ممتا بھی ان مکالموں میں آپ کے سامنے آئے گی۔ سنیے گا، کچھ مشورہ کریں جو شہنشاہ خوش خصال، ہم بھی محق ہیں آپ کو اس کا رہے خیال، پاسے ادب سے عرض کی ہم کو نہیں مجال، اس کا بھی خوف ہے کہ نہ ہو آپ کو ملال، آقا کے ہم غلام ہیں اور جانثار ہیں، عزت طلب ہے نام کے امیدوار ہیں۔ زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو، مالک و مختار ہیں امام، دیکھو نہ کیجو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگ زباں سے علم کا نام، لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے تم یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے، سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ فلک اساس، کھوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس، بس قابل قبول نہیں ہے یہ التماس، رونے لگو گے پھر جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ 9-10 برس کے سن ہیں ان فرزندوں کے، اور اس وقت یہ جب بھی کوئی عمر آتی ہے تو ماں یا باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا قد کتنا جو ہے بڑھ رہا ہے، یہ قد کیسے نکال رہا ہے، کیونکہ 2-3 سال کی بات ہے، پھر سبزہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے، نوجوانی کے سال شروع ہو جاتے ہیں، تو عمر خلیل اور ہوس منصب جلیل، اچھا نکالو قد کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل، ماں صدقے جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل، ہاں اپنے ہمسنوں میں تمہارا نہیں عدیل، لازم ہے سوچے غور کرے پیش و پس کرے، جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی ہوس کرے، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم۔ یہ 4 مصرے جو ہیں علم کی تعریف کے سید جاوید حسن صاحب جو ہیں وہ اس مرثیے میں شامل کرتے ہیں تاکہ اس بند کی زینت اور سامنے آ سکے۔ میں بھی اسی طرح سے یہ مرثیہ پڑھتا ہوں
کیونکہ بتانا ضروری ہے کہ جس علم کی بات ہو رہی ہے، جس علمداری کی بات ہو رہی ہے، اس علم کی اہمیت کیا ہے۔ خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، چھوٹے قدوں میں سب سے، سنوں میں سبوں سے کم، نکلے تنوں سے سبت نبی کے قدم پدم، عہدہ بھئی یہی ہے بس، یہی منصب، یہی حشم۔ اب ان تمام مکالموں کے بعد جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو ماں کے دل کی آواز ہے، جو ماں کے دل کی پکار ہے، وہ بیت میں انیس نے بیان کی ہے۔ رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے، ماں صدقے جائے آج تو مرنے میں نام ہے۔ اب جناب زینب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا رہی ہیں کہ تم علم کی خاصگاری کے لیے آئے ہو، مگر اس وجہ سے کہ نانا اور دادا علمدار تھے، یہ سب تمہاری رشتہ داریاں تھیں، تم کون ہو اور تمہاری خود کی اہمیت کیا ہے۔ یہ میسج جو ہے وہ ہر ماں اپنے بیٹے کو اس کے پاؤں پر کھڑا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بند سنیے۔ وصف اضافی آپ کو معلوم ہے رشتہ داریوں کو کہتے ہیں۔ پھر تم کو کیا بزرگ تھے گر فخر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پا افتقار، جوہر وہ ہیں جو تیغ کرے آپ آشکار، دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کارزار، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے ہیں۔ ابھی ماں کی نصیحت جو ہے وہ جاری ہے۔ نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال، اب ماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائمال، پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال، میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال، غمخوار تم میرے ہو نہ عاشق امام کے، معلوم ہو گیا مجھے طالب ہو نام کے۔ اب بچوں کا جواب سنیے۔ ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ لال افام، غصے کو آپ تھام لیں قاہر امام، واللہ کیا مجال جو لیں اب علم کا نام، کھل جائے گا لڑیں گے جو یہ با وفا غلام، فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے، تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے۔ اب ماں کی نصیحت کے بعد اب ماں کی ممتا سے بھرپور کچھ مکالمے سنیے۔ بس کہہ کے یہ ہٹے جو سعادت نشاں پسر، چھاتی بھرائی ماں نے کہا تھام کر جگر، دیتے ہو اپنے مرنے کی پیاروں مجھے خبر، ٹھہرو ذرا بلائیں تو لے لے یہ نوح اگر، کیا صدقے جاؤں ماں کی نصیحت بری لگی، بچوں یہ کیا کہا کہ جگر پر چھری لگی۔ اب جناب زینب اور امام حسین کے مکالمے بھی سنیے، اور رب دیکھیے ان مکالموں کا کہ جناب اون و محمد علمداری کی خاصگاری کر چکے ہیں، جناب زینب نے جواب دے دیا ہے، اور ایسے وقت میں زینب کے پاس آ کے یہ بولے شہ زمن، کیوں تم نے دونوں بیٹوں کی باتیں سنی بہن، شیروں کے شیر عاقل و جرار و صف شکن، زینب وحید عصر ہیں یہ دونوں گل بدن، یوں دیکھنے میں سب میں بزرگوں کے طور ہیں، تیور ہی ان کے اور ارادے ہی اور ہیں، 9-10 برس کے سن میں یہ جرت یہ ولولے، بچے کسی نے دیکھے ہیں ایسے بھی من چلے، اقبال کیوں کر ان کے نقدموں سے منہ ملے، کس گود میں بڑے ہوئے کس دودھ سے پلے، بے شک یہ ورثہ دار جناب امیر ہیں، پر کیا کروں کہ دونوں کی عمریں صغیر ہیں۔ اور پھر جناب زینب کی اہمیت اس بند میں امام حسین کے مکالمے سے سنیے۔ اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم، جناب زینب فرماتی ہیں کہ عرض جو صلاح شہ آسما حشم، فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم، مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو۔ بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام، قرآن کے بعد ہے بھی تو ہے آپ کا کلام، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، شوکت میں قد میں شان میں ہمسر کوئی نہیں،
عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. اور اس کے بعد 16 خوبیاں جناب زینب کے مکالمے سے حضرت عباس کی سنیے. عاشق غلام قادب دیرینہ جانثار، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار، راحت رساں مطیع نمودار نامدار، جرار یادگار پدر فخر روزگار، صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے. اب امام حسین کا جواب سنیے. آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شہ زمن، ہاں تھی یہی علی کی وصیت بھی ہے بہن. اچھا بلائیں آپ، کدھر ہے وہ سب شکن؟ اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن، کی عرض انتظار ہے شاہ غیور کو، چلیے پھپھی نے یاد کیا ہے حضور کو. ناظرین، یہی واقعات اگر میں مکالموں کے بغیر آپ کو سناؤں تو یہ کہوں کہ علمداری حضرت عباس میں جناب اون محمد نے ماں سے خاطرخواہی کی اور انہوں نے نصیحت فرمائی، اور نصیحت فرمانے کے بعد امام حسین سے گفتگو میں حضرت عباس کے علم دینے کا فیصلہ کیا گیا. مگر آپ نے دیکھا کہ ان مکالموں سے ایسا لگا کہ ہم ابھی امام حسین کے خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہی مکالمہ نگاری ہے جو ایک تصویر میں رنگ ہی نہیں بھرتی، اس تصویر میں جان پیدا کر دیتی ہے. عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دی پناہ. زینب وہیں علم لیے آئیں باعث وجا، بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ. ان کی خوشی وہ ہے جناب زینب کی، ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنج تن کی ہے. لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے. اب جیسے جناب زینب نے نصیحت کی حضرت اون محمد کو، وصف اضافی کا تذکرہ کیا جناب زینب نے، میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال، یہ سارے تذکرے ہوئے. اب یہاں پہ جناب عباس کا مرتبہ جو ہے علمدار لشکر کا ہے. سب سے زیادہ ڈیپینڈنس جس شخصیت پر ہے وہ حضرت عباس پر ہے. رکھ کر علم پہ ہاتھ جھکا وہ فلک وقار، ہمشیر کے قدم پہ ملا منہ با افتقار. زینب بلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نثار. عباس، میسج سنیے، عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار، ہو جائے آج صلح کی صورت تو کل چلو، ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو. کی عرض، حضرت عباس کا جواب سنیے. کی عرض میرے جسم پر جس وقت تک ہے سر، ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑے فوج بد کو ہر. تیغیں کھچیں جو لاگ تو سینہ کروں سپر، دیکھیں اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاب کیا جگر. ساونت ہیں پسر اسد ذوالجلال کے، گر شیر ہو تو پھینک دوں آنکھیں نکال کے. ناظرین، یہ مرثیہ میں نے آپ سے کہا کہ اس میں مکالمہ نگاری اپنے اوج پر ہے. اسی طرح ایک اور مرثیہ جو انیس کا ہی ہے اور جناب حر کے حال کا ہے، آپ کے سامنے چند بند اور مکالمے عمر سعد اور حر کے درمیان جو مکالمے ہو رہے ہیں وہ پیش کرتا ہوں. شہ کی مظلومی پر گریاں ہوئی ظالم کی سپاہ، عمر سعد نے کی مڑ کے رخ حر پر نگاہ. بولا وہ اشہد باللہ بجا کہتے ہیں شاہ، محسن و منعم و آقا ہے میرا یہ ذی جاہ. ان کے احسان کا کیوں کر کوئی منکر ہو جائے، سخن حق میں جو شک لائے وہ کافر ہو جائے. یہ ابھی ہاتھ اٹھا کر جو دعا فرمائیں، جتنے عالم کے گناہ گار ہیں بخشے جائیں. حق سے جس شے کی طلبگار ہوں فوراً پائیں، جام کوثر یہیں فردوس سے حوریں لائیں. مثل خورشید ہے روشن وہ شرف ان کا ہے، یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ پہ حق جن کا ہے. حر سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریر، یہ تو ہے صاف طرفداری شے کی تقریر. اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر، اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مدح شبیر. سن چکا ہوں میں کہ مستر ہے کئی راتوں سے، الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے. نہ وہ آنکھیں نہ وہ چتون نہ وہ تیور نہ مزاج، سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا طور ہے آج. تخت بخشا ہے محمد کے نواسے نے کے تاج، جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہیں محتاج. کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے،
کہیں کوثر کے تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے۔ خیر مخفی نہ رہے گا یہ قصور اور فتور، لکھیں گے عہدہ اخبار پر جو ہیں معمور، حاکم شام ہے جابر وہ سزا دے گا ضرور، گر تجھے دار پر کھینچے تو کچھ اس سے نہیں دور، سب تیری قوم کے سر تن سے جدا ہوئیں گے، زن و فرزند گرفتار بلا ہوئیں گے۔ اب ہر کا جواب سنیے۔ ہر پکارا کہ زباں بند کرو نا ہموار، قابل لان ہے تو اور وہ تیرا سردار، ابن زہرا ہے جگر بند رسول مختار، میرا کیا منہ جو کروں مدح امام ابرار، ایک زمانہ صفت آل ابا کرتا ہے، آپ قرآن میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے۔ اسفلوں سے ہے محبت تجھے او سفلا مزاج، خاک پا اس کی ہوں میں جو ہے سر عرش کا تاج، جس کو کاندھے پہ محمد کے ملی ہے معراج، میرے آقا سا سقی کون ہے کونین میں آج، کیوں تیرے سامنے مکروں کہ نہیں بخشا ہے، ہاں مجھے شاہ نے فردوس بری بخشا ہے۔ باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے تو، راحت روح ہے جس باغ کے ہر پھول کی بو، مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ حوریں خوشرو کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہو کبھو، نام کوثر کا نہ لے تو، مجھے جوش آتا ہے انہی چھیٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے، عمل خیر سے بہکانا مجھے او ابلیس، یہی کونین کا مالک ہے یہی راس و رئیس، کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملون و خسیس، کچھ تردد نہیں کہہ دے کہ لکھے پرچہ نویس، ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، لے ستم گر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں۔ ناظرین مکالمہ نگاری کا پہلا حصہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے دوسرے حصے کو شروع کریں گے اور یہ پروگرام آپ کو 2 حصوں کی صورت میں پہنچائیں گے۔ تو چوتھا ایپیسوڈ یعنی چوتھی قسط ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔ شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پر زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر اعداء میں سفارائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں پرآب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا ادا کو جواب، شدت ذوف میں جس جا پر ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیرے ستم تن سے گزر جاتے ہیں، گیسو آلودہ خون لپٹے ہیں رخساروں سے، شانے کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے، تیر پہ وسط ہے خون بہتا ہے سوفاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے، فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کے فرصت نہیں دم لینے کی، خون سے تر پیچ امامے کے ہیں سر زخمی ہے جبیں چاند سی پرنور مگر زخمی ہے، سینہ سب برچھیوں سے تابہ کمر زخمی ہے، تیر بے داد سے دل زخمی جگر زخمی ہے،
ضرب شمشیر سے بیکار ہیں بازو دونوں، ظلم کے تیروں سے مجروح ہیں پہلو دونوں۔ برچھی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے۔ گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں، ارے غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں۔ زین سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکین، چمن فاطمہ کا سرو ہے مائل بزمین۔ برچھیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سرور دین، ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگین۔ پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہیں زینب تو سنبھل جاتے ہیں۔ لاکھ تلواریں ہیں اور ایک تنے اطہر ہے، ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر ہے۔ سینکڑوں خنجر فولاد ہیں اور ایک سر ہے، نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے۔ باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں۔ کوئی سید کا نہیں آہا بچانے والا، حرب لاکھوں ہے اور ایک زخم اٹھانے والا۔ پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھلے کس طرح بھلا برچھیاں کھانے والا۔ چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے، مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتی ہے۔ کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت زوال، اینٹھی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کمال۔ کبھی زینب کا ہے غم گاہ سکینہ کا خیال، دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈھال۔ مثل خورشید بدن ذوف سے تھراتا ہے، نیر برج امامت پر زوال آتا ہے۔ کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر، بحر حق پانی کا ایک جام پلا دو لا کر۔ اہل کین کہتے ہیں یہ تیغ ستم چمکا کر، آب شمشیر پیو برچھیوں کے پھل کھا کر۔ یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں، یا سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کہ آئے رب غفور، تو ہے عالم کہ نہیں کچھ تیرے بندے کا قصور۔ کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم و خطا تیغوں سے چور، ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور۔ جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا ہوں میں، پانی دیتے نہیں 2 روز کا پیاسا ہوں میں۔ تو نے بچپن سے میرے ناز اٹھائے یا رب، وہ عنایت کیا جو تجھ سے کیا میں نے طلب۔ تیرا محبوب بنا عید کو میرا مرکب، روزہ رکھا تو چھپا مہر نمایاں ہوئی شب۔ بھوک میں خلد کا کھانا مجھے امداد کیا، بھیج کر ہرنی کا بچہ میرا دل شاد کیا۔ اب اگر ہے یہ تیری مصلحت اے رب قدیر،
ہو رواں حلق پہ اس پیاسے کے آبِ شمشیر، میرے مولا بصر و چشم ہے حاضر شبیر، حکم حاکم میں یہ طاقت ہے کروں میں تاخیر، جلد گردن پر رواں خنجر براں ہوئے، اے خوشا وہ جو تیری راہ میں قرباں ہوئے۔ رحم کر رحم کے شرمندہ ہوں اے بار خدا، بندگی کا تیری جو حق تھا ادا ہو نہ سکا، خوف محشر سے بدن کانپتا ہے سر تا پا، ہوگی اعمال کی پرسش تو کہوں گا میں کیا، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ میں تیری راہ میں مظلومی سے ہوتا ہوں فدا، تو ہے آگاہ کہ 2 دن کا ہوں بھوکا پیاسا، چاہتا ہوں میں یہی اپنی شہادت کا صلہ، مغفرت امت عاصی کی ہو اے بار خدا، ہے گوارا مجھے جو کچھ کے اذیت ہوئے، ان کو دنیا میں بھی عقبیٰ میں بھی راحت ہوئے۔ عرض کرتے تھے یہ خالق سے شہ بندہ نواز، یک با یک عالم بالا سے یہ آئی آواز، اے میرے شیر کے فرزند نبی کے دم ساز، تجھ سے ہم خوش ہیں پذیرا ہے تیرا عز و نیاز، مرد ہے عاشق کامل ہے وفادار ہے تو، جو کہا وہ ہی کیا صادق الاقرار ہے تو بھی مقبول ہے اور تیری عبادت بھی قبول، یہ اطاعت بھی ہے مقبول یہ طاعت بھی قبول، عاجزی بھی تیری مقبول شہادت بھی قبول، تیری خاطر سے ہمیں بخشش امت بھی قبول، ہم نے خیل شہداء کا تجھے سردار کیا، امت احمد مختار کا مختار کیا، دوست داروں کا تیرے گلشن جنت ہے مقام، تابت سایہ طوبیٰ میں کریں گے آرام، ہوں گے محشور تیرے ساتھ عزادار تمام، تجھ کو جو روئیں گے آنچ ان پر ہے دوزخ کی حرام، غم نہ کھا اہل جہاں تیرے محب سارے ہیں، تو ہے پیارا تیرے پیارے بھی ہمیں پیارے ہیں، حشر تک روئے گا مظلومی پر تیری عالم، تیرا ماتم نہیں ہوئے گا جہاں میں کبھی کم، روضہ پاک کو تیرے یہ شرف بخشیں گے ہم، آئیں گے جس کی زیارت کو ملک ہو کے بہم، یہ زمین عرش سے رتبے میں سوا ہوئے گی، خاک تربت کی تیری خاک شفا ہوئے گی، یہ صدا سن کے ہوئے شاد شہ ہر دو سرا، آ گئی اثر نو جسم میں طاقت گویا، جھک کے سجدے کی طرف عجز سے رو کر یہ کہا، میرے مولا میں تیری بندہ نوازی کے فدا، کیوں نہ ممتاز ہو وہ تو جسے رتبہ بخشے، اس کف خاک کو کیا رتبہ اعلیٰ بخشے، ابھی مولا نے سر عجز اٹھایا نہ تھا، نیزہ ایک چھاتی پر مارا جو کسی نے ناگا، غش میں گرنے لگے گھوڑے سے امام زیجا، آئی خاتون قیامت کی صدا بسم اللہ، تھامنے آئے علی خلد سے گھبرائے ہوئے، دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، خاک و خون میں جو تڑپتے تھے شہنشاہ زمن، گل کے مانند کھلے جاتے تھے سب زخم بدن، طلب آب میں کھولے ہوئے تھے خشک دہن، گرد کھینچے ہوئے تلواریں کھڑے تھے دشمن، غم ناموز بھی تھا پیاس کی بھی شدت تھی، پھر سکینہ کو نہ دیکھائے
یہی حسرت تھی۔ کان میں آتی تھی زینب کی صدائے جاں کا، دل تڑپ جاتا تھا کرتے تھے عجب دل سے آہ۔ راہ روکے ہوئے قیمے کی کھڑے تھے گمراہ، نیم وا چشم سے کرتے تھے سوئے قیمہ نگاہ۔ تن زخمی پا جو پیکانے ستم گڑتے تھے، خاک سے اٹھتے تھے اور کانپ کے گر پڑتے تھے۔ جب تڑپنے کی بھی طاقت نہ رہی صفدر کو، غل ہوا یہ کہ غشایا قلف حیدر کو۔ فوج سے شمر بڑھا کھینچے ہوئے خنجر کو، سب سے کہتا تھا کہ کاٹوں گا سرے سرور کو۔ خلف احمد مختار کا قاتل ہوں میں، کام میرا ہے اسی کام کے قابل ہوں میں۔ تیز کرتا ہوا خنجر کو گیا شہ کے قرین، آسماں ہل گیا تھرا گئی مقتل کی زمین۔ رو رو چلانے لگی زینب ناشاد و حزین، غش میں بھی گھیرے ہیں ہے میرے بھائی کو لئیں۔ رحم زہرا کے پسر پر نہیں کھاتا کوئی، خاک سے بھی نہیں زخمی کو اٹھاتا کوئی۔ کسے فریاد کروں جا کے میں دکھیا ہے، نہ محمد ہے نہ حیدر ہے نہ زہرا ہے۔ لاکھ دشمن ہے میرا بھائی ہے تنہا ہے، تیغوں سے کٹتا ہے زہرا کا کلیجا ہے۔ سرو گلزار رسالت کو قلم کرتے ہیں، ہائے سید پا مسافر پا ستم کرتے ہیں۔ مارا جاتا ہے تیرے سامنے زہرا کا پسر، دیکھتا ہے تو یہ تلواریں ہیں پڑتی کس پر۔ تیر کس کو لگے غربال ہوا کس کا جگر، ذبح کرنے کو کسے کھینچے ہے ظالم خنجر۔ دل زہرا جگر شیر خدا کٹتا ہے، ظلم سے تیرے محمد کا گلا کٹتا ہے۔ قتل مظلوم کو کیوں کرتا ہے بے جرم و گناہ، اب تلک میں نے بہت صبر کیا ہے واللہ۔ دل جلی ہوں میں ابھی سینے سے کھینچوں گر آہ، تو بھی جل جائے تیری فوج بھی ہو خاک سیاہ۔ بد دعا دوں میں تو نازل بھی آفت ہوئے، سر کے بالوں کو جو کھولوں تو قیامت ہوئے۔ غش میں حضرت نے سنے جب کہ یہ زینب کے سخن، کھول کر دیدہ پرخوں کو اٹھائی گردن۔ دیکھا سر ننگے کھڑی روتی ہیں مقتل میں بہن، بنت زہرا کو پکارے یہ شہنشاہ زمن۔ کیا کیا تم نے کہ پردے سے کھلے سر نکلیں، جیتے جی میرے سرا پردے سے باہر نکلیں۔ کس کو سمجھاتی ہو کوئی نہ سنے گا فریاد، باز آئے گا نہیں قتل سے میرے جلاد۔ جتنا تم پیٹتی ہو اور لئیں ہوتے ہیں شاد، حشر کے روز خدا دیوے گا اس خون کی داد۔ شوق مرنے کا ہے سر تن سے جدا ہونے دو، جاؤ گھر میں مجھے امت پہ فدا ہونے دو۔ کہہ کے یہ غش ہوئے پھر رن میں شہنشاہ امم، شمر ازلم نے رکھا سینہ اقدس پہ قدم۔ جگر فاطمہ زہرا پہ چلی تیغ دو دم، آگے زینب کے ہوئے ذبح حسین آہ ستم۔ پیٹ کر بنت شہنشاہ زمن رونے لگی، باپ کو بیٹی برادر کو بہن رونے لگی۔
فتح کا فوج مخالف میں بجا نقارہ، غل ہوا قتل ہوا شیر خدا کا پیارا، بس انیس اب نہیں گویائی کا مجھ کو یارا، غم سے خون ہو گیا سینے میں کلیجا سارا، کس سے اس درد و مصیبت کا بیاں ہوتا ہے، آنکھیں روتی ہیں قلم روتا ہے دل روتا ہے۔